فوڈ سیکیورٹی کیا ہے، پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے اور ہم اپنی غذائیت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں فوڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ سے، جنہوں نے 9 سال فوڈ سیکیورٹی کلسٹر کوارڈینیشن میں کام کیا، 5 سال نیشنل کیش ورکنگ گروپ میں کو لیڈ رہے۔ آئیے ملتے ہیں حبیب ورٹس سے۔ السلام علیکم۔ اچھا حبیب صاحب، پہلے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ فوڈ سیکیورٹی کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن کے فوڈ سیکیورٹی کمیشن نے اس کی ایک ڈیفینیشن ڈسکرائب کی ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بلکہ آڈینس کے ساتھ، کہ جب سارے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے خوراک میسر ہو پورے ٹائموں کے لیے، یعنی کنٹینیوسلی، یا اس کی جو سسٹینیبلٹی وہ اویلیبل ہو اور لوگوں کی دسترس میں ہو، اور وہ ایکسیس جو ہے وہ فزیکل ایکسیس بھی ہے اور اکنامک ایکسیس بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس خوراک تو ہوتی ہے مارکیٹ میں، لیکن اس کی اکنامک ایشوز کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے یا ان کی دسترس میں نہیں ہوتا۔ خوراک کا موجود ہونا تمام ٹائموں کے لیے، اور وہ خوراک جو نیوٹریشس ہے، وہ خوراک جو لوگ پریفرڈ کرتے ہیں، پریفرنس کی مثال اگر میں آپ کو ایک دے دوں کہ کچھ چیزیں ہم نہیں کھاتے ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں کھائی جاتی ہے، کچھ لوگ ہماری چیزیں نہیں کھاتے، تو اس کو ہم پریفرنس کہتے ہیں، اور وہ خوراک جو یوٹیلائز بھی کی جا سکتی ہے، یا آپ اس کو کھا بھی سکیں اور آپ اس کو ہضم بھی کر سکیں، آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو اور الابریٹ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں پاکستان میں کیا سچویشن ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے؟ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے حالت کچھ بہت اچھے نہیں ہیں۔ اگر میں مثالیں دوں کچھ رپورٹس کی، لائک ریسنٹلی ابھی IPC کنڈکٹ کی ہے فوڈ سیکیورٹی کلسٹر نے، اس میں تقریباً بلوچستان کا کوئی 48% جن ڈسٹرکٹس میں اسسمنٹ ہوئی، 48% لوگ جو ہے بلوچستان میں وہ فوڈ انسیکیور ان سینس ان کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے، ایمرجنسی فیز میں ہے یا اس سے ابو، یعنی سٹیج 3 اور سٹیج 4۔ اور اسی طرح اگر سندھ کی ہم بات کریں تو سندھ کی بھی 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ اوورآل اگر ہم ایک اسٹیٹسٹک یا فگر اگر ہم کوٹ کر سکتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ریسنٹ رپورٹس اور اسسمنٹ ہوئے، اس میں 40 ملین سے لے کر کوئی 60 ملین تک لوگ جو ہے وہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ اور پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک کچھ وجوہات یہ ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری جگہیں جو ہمارے ایگریکلچر بیلٹ ہے وہ ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہے، لائک ہر 3-4 سال بعد ہمارے پاس فلڈ آتا ہے، جس کو ہم بیسیکلی ہمارے پاس ریزروائرز اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس پانی کو مینیج کر سکیں، تو وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو اور لائف سٹاک سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا شاک ملتا ہے فوڈ سیکیورٹی کو۔ اسی طرح اگر ہم ڈراؤٹ کی بات کریں، پچھلے سال تقریباً 14 ڈسٹرکٹ بلوچستان کے اور کوئی 12 ڈسٹرکٹ سندھ کے ہم نے 2019-20 میں جس میں ڈراؤٹ ڈکلیئر ہوا تھا۔ ڈراؤٹ ایک بہت بڑی خشک سالی جسے ہم کہتے ہیں، خشک سالی ایک بہت بڑی وجہ ہے فوڈ سیکیورٹی کو متاثر کرنے کے لیے، یعنی اس کی پروڈکشن جب کم ہوگی تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی اویلیبلٹی جو ہے وہ کم ہوگی، اور جیسے میں نے کہا کہ 65% لوگ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے لائف سٹاک اور ایگریکلچر پہ، رورل پاپولیشن، تو وہ ان کی خوراک بیسیکلی ڈائریکٹلی وہی سے آتی ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ بیسیکلی ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ٹڈی دل آیا، اس نے 2 سال تک ہمارے کراپس کو بہت نقصان پہنچایا، پورے پاکستان میں وہ پھیلا ہوا تھا، گورنمنٹ نے اس پہ بہت سارے ایکشن بھی لیے، اب شکر ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا ایک اثر رہا ہے۔ لائک اگر آپ دیکھیں پاکستان کی پچھلے 10-12 سالوں کی اگر تاریخ، جب سے میں فوڈ سیکیورٹی سیکٹر میں کام کر رہا ہوں، تو پہلی بار پاکستان میں باہر سے ہم نے ویٹ منگوانا پڑا، اور سب سے بڑھ کے جو اکنامک کرائسس کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے انفلیشن بھی بڑھا ہے، اس میں بے روزگاری بھی بہت بڑی ہے، تو اکنامک ایکسس پہ بہت اثرات پڑے۔ اس میں ورلڈ بینک کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انفلیشن 24% سے 40% تک جانے کے خدشات ہے۔ تو وہ جو ہے یہ بیسیکلی فیکٹرز ہے، گو کہ گورنمنٹ نے بھی، پاکستانی گورنمنٹ نے
کام کیا ہے فوڈ سیکیورٹی پہ، اپنے نئے پروگرامز ڈیزائن کیے. سب سے امپورٹنٹ فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے، اس کو اپروو کیا ہے کیبنٹ نے، جس سے بہت سارے نئے پروگرامز جو ہے نیوٹریشن ریلیٹڈ اور فوڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ نکلے. اور پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ یا اس کے امپیکٹ ہے وہ بیسیکلی نیوٹریشن یا مال نرشمنٹ اور یا انڈر نرشمنٹ کی جو ایشوز ہے اس پہ پڑتا ہے سب سے زیادہ. اچھا، آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے اس پہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ NGOs کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی یا نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اویئر ہوئے ہیں، تو یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بیہیویئر چینج کیا ایک طرح سے. انہوں نے لوگوں کو اویئر کیا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی امپورٹنس کیا ہے، یا فوڈ سیکیورٹی بذات خود ہے کیا، یا نیوٹریشنس کے کیا ایشو ہے، یا ان کی جو انٹیگریشن ہے وہ کیا ہے. ایک تو وہ یہ ایک بڑا جو آپ اس کو کہہ لیں اوورآل جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے ملک میں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ان کے کام کے حوالے سے دیکھیں تو NGOs جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے. لائک ہم جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشوز ہوتا ہے یا انفراسٹرکچر کا ایشو ہوتا ہے، اگر ہم ترپارکر کی بات کریں یا چترال کی بات کریں یا گوادر کی بات کریں، کیچ کی بات کریں، تو وہاں پہ NGOs پہنچی ہوتی ہے. وہاں پہ NGOs فوڈ سیکیورٹی باقی سیکٹرز میں بھی، لیکن اسپیسیفکلی ہم فوڈ سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو وہ فارمرز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، نئی ورائٹیز کے سیڈز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکل اسسٹنس یا ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، وہ لائف سٹاک کو ویکسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لائف سٹاک کو میڈیسنز یا میڈیکل جو سپورٹ ہوتی ہے لائف سٹاک کی وہ ویٹرنری سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں مرغیاں بانٹتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں میں کچن گارڈننگ کی اویئرنیس یا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی NGOs کچن گارڈن کٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جو لوگ کچن گارڈننگ نہیں کرتے ان کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ کریں، اور ان کے ساتھ اس کو اسسٹ بھی کرتے ہیں. جب خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے آرگنائزیشنز جو NGO یا UN سیکٹر ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی سپورٹ اوورآل فوڈ سیکیورٹی سیکٹر کو ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ NGOs جو ہے انہوں نے ایک فورم بھی فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر ورکنگ گروپ کا فورم بھی بنا ہوا ہے نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. 3Ws 4Ws کے ذریعے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا NGO کہاں پہ کیا کر رہا ہے، جس سے ڈونر بھی بینیفٹ ہوتا ہے، جس سے NGOs بھی بینیفٹ ہوتے ہیں، جس سے گورنمنٹ کو بھی وہ معلومات اور انفارمیشن اگر چاہیے ہوتی ہے تو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری جو امپارٹنٹ بات ہے کہ مختلف اسسمنٹ اگر گورنمنٹ کراتی ہے تو NGO اس میں سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز جو ان کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے وہ بھی اس میں یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی اور ٹیکنیکل کیپیسٹی اور اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسسمنٹ کا ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے نیشنل لیول پہ جو کہ فوڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ اسسمنٹ ہوتے ہیں، اور اس پہ پھر مختلف قسم کے انالائسز اور میپنگ ہوتی ہے، جو کہ یہ بیسیکلی کام تو انڈیویجول لیول پہ آرگنائزیشن اپنے اپنے کرتے ہیں، لیکن یہ اوورآل جو فوڈ سیکیورٹی کا آپ کا جو اگر ہم بات کریں کہ گول ہے اوورآل SDGs، وہ اس کو بیسیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ساری اپنے ایکٹیویٹیز یا کام کے حوالے سے. اچھا، آپ نے پیچھے بات کی ڈائٹری ڈائیورسٹی کے بارے میں، تو پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا؟ ڈائٹری ڈائیورسٹی کی اگر ہم بات کریں مینور، تو اس میں یہ ہے کہ آپ خوراک میں کتنی چیزیں مختلف لیتے ہیں. اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں بات کریں، ایک انسان کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ضرورت ہوتا ہے 2300 کلو کیلریز ایک دن میں ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں وہ ڈفرینس آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جسامت میں بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا ورک کم ہے، کسی کا وہ، لیکن ایوریج جو ہے اگر وہ سٹینڈرڈ ایوریج جو ایگری ہوا ہے وہ 2300 کلو کیلریز پر پرسن پر ڈے ہے. وہ 2300 کیلریز جو ہے آپ ایک چیز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ 5 چیزوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن نیوٹریشس فوڈ وہ ہے جس میں آپ ڈائیورس چیزیں لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا ٹرینڈ ایک بنا ہوا ہے کہ ہم روٹی سالن نارملی گھروں میں کھاتے ہیں، جس میں ہم مور دین 50% کی جو کیلریز ہوتی ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم
रोटी से ले रहे होते हैं, जो कि बनाता कार्बोहाइड्रेट को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम थोड़ा सा अपने खुराक में डाइवर्सिटी लाएं, लाइक हम सब्जियां ज़्यादा करें, हम पल्सेस खाएं, हम दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सिर्फ मिल्क नहीं उसके प्रोडक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम गोश्त को मतलब समटाइम हम समझते हैं कि गोश्त ही सब कुछ वो है ना, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। सब्जियां बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट या एग्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओवरऑल तो कंट्रीब्यूट आपके उसी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को ही कर रही होती है, लेकिन आप मुख्तलिफ डाइवर्स खाना लेती हैं जो कि न्यूट्रिशियस होता है, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो ज़्यादा मुफीद होता है। सो आपके सजेशंस पे बनाई हमने एक नई वीडियो। आप कुछ नया जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।